السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، کل آپ سب نے خبر سنی ہوگی کہ افغانستان فورسز کی جانب سے بلوچستان میں فائرنگ کی گئی ہے، اور اس فائرنگ سے کا جواب تو پاکستان نے دے دیا، اچھا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ فائرنگ کیوں کر رہا ہے افغانستان؟ ہم نے کیا افغانستان کے ساتھ کبھی کوئی رائیولری یا دشمنی رکھی؟ نہیں، ہم نے تو نہیں رکھی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ افغانستان آج سے پاکستان کا دشمن نہیں بنا۔ 14 اگست 1947 سے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بتدریج مسلسل کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلسل اس دشمنی کا جواب اچھے انداز سے دے رہا ہے، لیکن اس اچھے انداز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا افغانیوں پہ۔ وہ یہاں آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ہمارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کئی دہائیوں سے، نہ جانے کتنے وسائل انہوں نے استعمال کیے پاکستان کے، اور پاکستان خود غریب ہے لیکن انہیں کھلا رہا ہے، اتنا فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے پاکستان، لیکن وہ لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کو وہ لوگ اپنا دشمن سمجھتے کیوں ہیں شروع سے؟ اگرچہ کہ انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے ہمیشہ سے، لیکن سمجھتے کیوں ہیں یہ بات سمجھنی ہے ہمیں۔ سمجھتے وہ اس لیے ہیں کہ ان کے مطابق مسئلہ ڈیورنڈ لائن کا ہے، جو بارڈر ہے، وہ پاکستان کے کچھ حصوں کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کو ان پر قابض جانتے ہیں، جیسا KPK اور بلوچستان ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہم تو نہیں دیں گے، لیکن وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، بتدریج کر رہے ہیں، مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں۔ دہشت گردی میں سب سے زیادہ سرزمین افغانستان کی استعمال ہوئی ہے، ہم نے انہیں بارہا تنبیہ کی، روکا، ہمارے افسران نے بات کی، ہمارے جانب سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس بات چیت کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان پر۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ اچھے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے، بلکہ پاکستان نے تو مسئلہ افغانستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا ان کی جان امریکیوں سے چھڑوانے میں۔ پہلے روس کے خلاف ان سے جنگ جب ہوئی تو افغانستانیوں کی مدد کی پاکستان نے، اس کے بعد اب امریکہ سے جان چھڑوائی پاکستان نے ان کی، لیکن وہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی وہ اچھے طریقے سے نبھائے جا رہے ہیں، مسلسل نبھا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ دشمنی۔ وہ اسے اب نمک حرامی کہیں یا کیا کہیں، یہ اب خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا کچھ حل ہے۔ اب پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا، اب ان لوگوں کو پاکستان میں ان لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان میں ذرا برابر بھی غیرت باقی رہی ہے تو وہ کرنا کیسے پڑے گا؟ میں نہیں کہتا کہ دھکے مار کے نکال دیا جائے، کسی بھی ملک میں کسی بھی غیر ملکی کسی بھی فارنر کا آ کے رہنے کا حق ہے، لیکن اس حق کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ اس پاکستان، پہلے تو یہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ پاکستان کے شہری بن چکے ہیں، اور شناختی کارڈ اپنے پتہ نہیں کس کس طرح سے بنوا چکے ہیں، لیکن پاکستان کو اب اپنا ڈیٹا وضع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اپنا ڈیٹا وضع کریں، پتہ چلے کہ کتنے غیر ملکی اس طرح کے ریفیوجیز ہمارے ملک میں پناہ گزین ہیں، اور اب اگرچہ کہ ان کے ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں پہلے سے، لیکن ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ریکارڈ کو صحیح طریقے سے وضع کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ فارنرز پہ، خاص طور پہ ان لوگوں پہ جو ریفیوجیز ہیں، کافی عرصے سے رہ رہے ہیں ہماری زمین اور ہمارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، اب ان وسائل کا ہم نے حق اپنا لینا ہے، اور وہ اس طرح سے لینا ہے ٹیکس کی صورت میں۔ ویسے پاکستان اس ٹائم ٹیکس کے لیے کافی زیادہ ترس رہا ہے ایک طرح سے،
اور ٹیکس جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان کو چاہیے اس ٹائم. پاکستان اپنے لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے ان پہ ٹیکس لگائے، ان کی رہائشوں پہ، ان کے یہاں رہنے پہ ٹیکس لگایا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کافی حد تک وہ چلے جائیں گے، کافی حد تک ان کے لیے تنگ ہوگا، مشکل ہوگا یہاں پہ رہنا. تو پاکستان کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے فائدہ تو ہوگا. جب وہ لوگ جائیں گے تو پاکستان میں امن بھی آئے گا، پاکستان کے وسائل بھی بچیں گے، پاکستان کی بجلی بھی بچے گی، پاکستان کی گیس بھی بچے گی، پاکستان کا گھاس تک وہ کھا گئے گھاس بھی بچے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا. اب تک شاید ترقی اسی وجہ سے نہیں کر پا رہا. تو اس طرح کے کچھ معاملات کرنے چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان میں ناجائز اسلحہ جو ہے اس پہ پابندی لگائی ہے. اور بارڈرز، یہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا، بارڈرز کو بند کرنے والا، جو شاید اب پھر رک چکا ہے. بڑا ضروری ہے. ایک ملک جو آپ کو دورے ازل سے آپ کو اپنا دشمن، اپنا رائیول سمجھتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ان کا جو بارڈر ہے وہ تک بند نہیں کر رہے. بارڈر کھلا ہے جیسے بہن بھائیوں کی طرح. بہن بھائیوں والی تو بات ہی نہیں ہے نا، دروازے تو بہن بھائیوں کے لیے. اور جو دوست ممالک چین کا بارڈر کھول دیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بارڈر بند ہے. لیکن یہ بارڈر جو ہے وہ کھلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب کسی کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور بارڈر کو بند کریں سب سے پہلے، تاکہ کوئی معاملات بہتری کی جانب جائیں، کوئی حالات بہتر ہوں، اور تھوڑی سی دوری اختیار کریں ان لوگوں سے. پاکستان ہمیں بحیثیت قوم سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا ہے، اس کے بعد انسانیت ہے، اس کے بعد سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلے تو ملک ہے، ملک کے بعد تو ملک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. ان چھوٹی چھوٹی جو ان کی حرکات ہیں ان سے آپ سبق سیکھیں، بجائے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ پھر پیچھے آنا ناممکن ہو جائے. ابھی سے انہیں روکنا پڑے گا تاکہ آگے جا کے حالات بہتر ہوں. کسی کے ساتھ جب اس طرح سے بیہیو کریں نا تو وہ پھر ظاہر ہے یہ حرکات ان کی بڑھیں گی، بڑھتی وہ پھر جنگ کی جانب جائیں گے. اس سے پہلے ہمیں کچھ بہتری کی جانب جانا ہوگا. ظاہر ہے جو آج بارڈر سے فائرنگ کر رہا ہے وہ کل جنگ بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور یہ معاملات جو ہیں انہیں تھوڑا سا ختم کرنا پڑے گا اور تنگ کرنا پڑے گا. بہتری کی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.